داستان سلطان نورالدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ سلطان خود کدایا کے مقام پر ہی پڑاؤ کیے رہا، جبکہ شیرکوہ اور مجدد الدین حرکت میں آئے اور انہوں نے صلیبی لشکر کا رخ کیا جو راس العماد کے مقام پر ٹھہرا ہوا تھا۔ صلیبی لشکر کے قریب آتے ہی شیرکوہ اور مجدد الدین نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، چونکہ ان کا رابطہ اپنے مخبروں سے تھا جو دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھے، لہٰذا ان کی اطلاعات کے مطابق وہ عمل کر رہے تھے۔ صلیبیوں کے لشکر کے قریب آتے ہی شیرکوہ ان کے لشکر کے دائیں حصے کی طرف سے، جبکہ مجدد الدین بائیں حصے کی طرف بڑھا۔ صلیبیوں کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ شیرکوہ اور مجدد الدین ان پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی برق رفتاری سے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہٰذا وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مستعد اور تیار ہو چکے تھے، جبکہ مجید الدین ابھی تک سلطان نورالدین زنگی کے سرحدی لشکریوں کے ساتھ الجھا ہوا تھا۔ تاہم سلطان نورالدین زنگی خود بھی ایک بہت بڑا قدم اٹھانے کا عزم کر چکا تھا۔ جو ہی شیرکوہ اور مجدد الدین نے راس العماد میں قیام کیے صلیبیوں کا رخ کیا، سلطان نورالدین زنگی نے، جس نے کدایا کے مقام پر قیام کر رکھا تھا، اس نے وہاں سے کوچ کیا اور ایک بار پھر اس نے دمشق کا رخ کیا تھا۔ صلیبیوں کے لشکر کے قریب آتے ہی سامنے کی طرف سے شیرکوہ ان پر اعتباد کی لامتنائی پرچھائیوں میں فنا خیز غیر مرئی سرسراہٹوں، حرکت پر قابو گوپائی پر لاچار رہنے دینے والی پتجھڑ کے بے روک طوفانوں اور قلب گرویدہ روحوں کو غم گرویدہ کر دینے والی صداؤں کے خوف برے کوہرام کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اتنی دیر میں مجدد الدین بھی اپنی کارروائی کی ابتدا کر چکا تھا اور وہ صلیبیوں کے لشکر کے پہلو پر اپنی ذات کے صحرا میں بے خوفی کا رسم بن کر دشمن کے جذبوں کی محرابوں، آنکھوں کی راہداریوں، سانسوں کی گردشوں، احساسات کی سرد تہوں اور حصار ذات کے حجروں تک میں بے چینی و بیزاری اور خوف و وحشت پر دینے والے شعلوں کے لرزہ بگولوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ صلیبی جو اس حملے کے لیے بالکل تیار تھے، انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ شیرکوہ اور مجدد الدین کے ان حملوں کو روکیں، لیکن وہ بلند آوازوں میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے صدیوں کی رفتار میں تند و صفاک لمحوں، فکر کے سائے بانوں میں زہر میں بجھے نشتروں اور خاموشی کے ساغر میں موت کے کاروانوں کی مانند گھستے چلے گئے۔ صلیبی موت کا شکار ہوتے چلے گئے تھے۔ پھر بڑی تیزی سے ان کی حالت حسد کے نگار خانوں میں اندھیروں کی پھٹی چادر، زیست کے انہی کفس میں موت کے کربناک منظر اور بدقسمت قہرمانوں میں پھنسے بے سکون لمحوں سے بھی ہولناک و بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی، جبکہ مجدد الدین پشت کی طرف سے اور ان کے سامنے سے شیرکوہ دونوں آتش فشاں کے پھٹنے اور صداؤں کے خوفناک ارتعاش کی طرح تکبیریں بلند کرتے بڑی تیزی سے ان کی تعداد کو کم کرتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ راس العماد کے مقام پر صلیبیوں کو شیرکوہ اور مجدد الدین کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صلیبیوں کو شکست دینے کے بعد شیرکوہ اور مجدد الدین نے ان کے پڑاؤ کی ہر شے کو سمیٹتے ہوئے دمشق کا رخ کیا، اس لیے کہ انہیں واقع نگار اطلاع دے چکے تھے کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ کدایا سے دمشق کا رخ کر چکا ہے اور انہیں بھی دمشق کی طرف آنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب دمشق کے حکمران بے حمیت اور غیر ذمہ دار مجید الدین جو سلطان کے سرحدی علاقوں پر ترکناز کیے ہوئے تھا، اسے جب خبر ہوئی کہ شیرکوہ
اور مجددالدین نے صلیبیوں کو بدترین شکست دی ہے، اور ان سے پہلے ہی سلطان نور الدین زنگی نے قدایا سے دمشق کا رخ کر لیا ہے، اور یہ کہ صلیبیوں کو شکست دینے کے بعد شیرکوہ اور مجددالدین بھی دمشق کا رخ کیے ہوئے ہیں، تب اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سرحدوں پر اس نے ترکناز بند کیا اور بڑی تیزی سے پلٹا اور دمشق شہر میں آ کر محصور ہو گیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے ایک بار پھر جسر خشب کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ شیرکوہ اور مجددالدین بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ پھر سلطان نے دمشق پر حملہ آور ہوتے ہوئے شہر پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ سلطان ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان آپس میں ٹکرائیں اور اس کے ہاتھوں دمشق کے مسلمانوں کو نقصان ہو اور مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام ہو۔ اس کیفیت سے بچنے کے لیے سلطان ہر روز شام کے وقت دمشق کے لشکریوں اور سالاروں کو پیغام بھجواتا تھا کہ میں نور الدین زنگی کسی بھی صورت اپنی طاقت اور قوت کو مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم مجید الدین کو اس بات پر آمادہ کر دو کہ جو معاہدہ میرے ساتھ اس نے ماضی میں کیا تھا اس پر پابند رہے تو میں دمشق پر حملے بند کر دوں گا۔ سلطان کے ان پیغامات کا دمشق کے لشکر پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ لشکری ہی نہیں مجید الدین کے بڑے بڑے سالار بھی سلطان نور الدین کے سامنے جھکنے اور صلح کی بات کرنے لگے تھے۔ مجید الدین کو خوف طاری ہوا، اگر یہی کیفیت رہی تو کہیں اس کے سالار اس کے خلاف بغاوت ہی نہ کر دیں، لہٰذا اس نے مجبور ہو کر سلطان سے صلح کی درخواست کی۔ سلطان نور الدین زنگی انتہا درجے کا رحم دل انسان تھا۔ اس نے مسلمانوں کو بربادی اور کشت و خون سے بچانے کے لیے مجید الدین کی درخواست کو چند شرائط کے عوض قبول کیا۔ حالانکہ مجید الدین کا رویہ ایسا تھا کہ اسے سخت سے سخت ترین سزا دی جاتی، لیکن سلطان نے اس پر صرف یہ پابندی عائد کی کہ مستقبل میں کبھی بھی کسی صلیبی کے علم بردار مسلمان علاقوں پر حملہ آور ہوں گے تو ان کی سرکوبی کے لیے سلطان نکلے گا۔ تو مجید الدین اپنے لشکر اور سامان حرب کے ساتھ سلطان کی مدد کرے گا۔ جس دن یہ معاہدہ ہوا اس کے دوسرے ہی دن سلطان دمشق سے حلب کی طرف لوٹ گیا تھا۔ سلطان جانتا تھا کہ یورپ سے صلیبی رضاکاروں کا آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف شہروں اور علاقوں میں مقامی صلیبی بھی مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان سے غافل نہیں تھا۔ دمشق سے حلب کی طرف کوچ کرنے سے پہلے ہی اس نے مختلف علاقوں کی طرف اپنے واقع نگار، نقیب اور مخبر پھیلا دیے تھے تاکہ ہر سمت سے صلیبیوں کی نقل و حرکت سے اسے مطلع کرتے رہیں۔ ایک روز مجدد الدین اور خطلق دونوں اپنے گھوڑوں کی باگیں تھامے اپنی حویلی میں داخل ہوئے۔ صحن میں تھوڑا سا آگے جانے کے بعد مجدد الدین رک گیا، پھر اپنے پہلو میں گھوڑے کی باگ پکڑے خطلق کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے بھائی خدا خیر کرے، آج مجھے اپنی حویلی کا صحن کچھ ویران اور سنسان سا لگ رہا ہے۔ دیکھو ہم دونوں بھائی حویلی کے صحن کے وسطی حصے میں آ گئے ہیں اور کوئی بھی باہر نہیں نکلا، حالانکہ اب حویلی میں پہلے سے زیادہ افراد مقیم ہیں۔ آؤ خود ہی اپنے گھوڑوں کو استبل میں باندھیں، پھر دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے۔ اتنی دیر میں دائیں جانب جو مکان بنا ہوا تھا اس کے اندر سے شمس الدین، اس کے پیچھے پیچھے جمارہ اور عبیرہ باہر نکلے تھے۔ شمس الدین جب ان دونوں کے قریب آیا تو ان دونوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ اترا ہوا ہے اور وہ افسردہ تھا۔ عبیرہ اور جمارہ کی حالت بھی سنسانیوں جیسی تھی۔ شمس الدین کو مخاطب کرتے ہوئے مجدد الدین کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی لمحے اس کی ماں اور پھوپھی دونوں نکل کر ان کے قریب آئیں۔ اتنی دیر تک
शम्स उद-दीन इन दोनों के घोड़ों को पकड़कर अस्तबल की तरफ ले गया था। करीब आकर अबदा और ज़ुहरान दोनों ने मुजद्दिदुद्दीन और खतलख को प्यार किया। फिर दुख भरे अंदाज में अबदा इन दोनों की तरफ देखते हुए कह रही थी, बच्चों, तुम्हारी गैर मौजूदगी में कारलूस और समरून दोनों यहाँ पहुँच गए थे, लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी देखो कि कारलूस अलरुबा में ही बीमार हो गया था। इसकी बीमारी की हालत में ही समरून ने वहाँ का अपना मकान बेचा और अपने बीमार भाई कारलूस को लेकर यहाँ आ गया। बेटे, इसकी बीमारी की वजह से मरसीना और मिशाल दोनों इंतहा दर्जे की परेशान और फ़िक्रमंद हैं। बेचारियों ने खाना पीना छोड़ दिया था, हर वक्त कारलूस से लिपटी रहती थीं। कारलूस का हमने बेहतरीन तबीबों से इलाज कराया, मगर वो बेटे ठीक ना हो सका, खुदा को प्यारा हो गया। इसके मरने के बाद समरून ने इसका इस कदर असर लिया कि वो खुद भी बीमार हो गया है, बिस्तर से लग गया है। पहले कारलूस की मौत का गम मरसीना, मिशाल, अजबल और जमारा को नाकाबिले बर्दाश्त था। अब जो समरून बीमार हो गया है तो इन बिचारियों के दुख और गम में मज़ीद इजाफा हो गया है। जिस वक़्त तुम दोनों भाई सहन में दाखिल हुए, उस वक़्त हम सब लोग समरून के पास ही बैठे थे। जमारा बिचारी बड़ी बाहिम्मत लड़की है, इसने मरसीना और मिशाल दोनों को बड़ा संभाला और सहारा दिया है। बेटे, मरसीना और मिशाल को तुम्हारी आमद की इतला हो चुकी है और तुम्हारी आमद का सुनकर वो बिचारी दोनों समरून के पास बैठकर रो रही हैं। अजबल भी इनके पास है। तुम ऐसा करो, मरसीना के पास जाओ। बेटे, वो तुमसे मंसूब हो चुकी है, इसे तुम्हारी ज़िंदगी का साथी बनाने का अहद कर चुका है। इसे जाकर तसल्ली दो, ढारस दो। अगर वो संभली तो याद रखना, इसकी तरफ देखते हुए मिशाल भी संभल जाएगी। बेटे, इस वक्त मरसीना को कम अज़ कम तुम्हारी हमदर्दी और ढारस की ज़रूरत है। तुम जाओ, हम लोग थोड़ी देर तक आते हैं। हमारे पीछे पीछे अजबल भी बाहर आ जाएगी। मैं इसे सारा मामला समझा कर आई हूँ। इस मौका पर मुजद्दिदुद्दीन ने अजीब से अंदाज में बारी बारी अपनी माँ और पुप्पी की तरफ देखा। कुछ कहना चाहता था कि करीब ही खड़े खतलख ने इसका बाजू पकड़कर झंझोड़ा। भाई, क्या सोचते हैं? माँ जो कह रही है ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। जाओ, सोचते क्या हो? इस बार मुजद्दिदुद्दीन नए मकान की तरफ बढ़ा। वो अभी दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि अंदर से अजबल बाहर आती दिखाई दी। अजबल ने इसे प्यार किया, सर पर हाथ फेरा, फिर बाहर निकल आई। मुजद्दिदुद्दीन एक कमरे में दाखिल हुआ। समरून लेटा हुआ था और इसके करीब ही मरसीना और मिशाल बैठी दोनों रो रही थीं। मुजद्दिदुद्दीन इन दोनों के करीब जाकर खड़ा हुआ। मरसीना ने इसकी आहट पाई थी। सर उठाकर देखा, इसकी आंखें आंसुओं में भीगी हुई थीं। इस मौका पर मुजद्दिदुद्दीन को धूल में बिखरी अरूस शाम मुर्दा गुलाब जैसी लग रही थी। फिर मुजद्दिदुद्दीन बिल्कुल इन दोनों के सर पर जा खड़ा हुआ। अपना हाथ इसने मरसीना के सर पर रखा और बड़ी हमदर्दी और मोहब्बत में वो इसे मुखातब करके कह रहा था,